بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے معجزہ، کرامت اور جادو میں کیا فرق ہے۔ علمی طور پر تقریباً 5 فرق بیان کیے گئے ہیں معجزہ، کرامت اور جادو میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں، ان 5 فرقوں کا جاننا بھی ضروری ہے، اور موجودہ حالات میں جو سلسلہ چل رہا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیر حق خطیب اور بالمقابل اقرار الحسن، یہ بہت ہی ٹکر کے پروگرام چل رہے ہیں اور مسائل چل رہے ہیں۔ لہٰذا اس وقت چونکہ خاص طور پر لوگ متوجہ ہیں اس مسئلے کی طرف، تو ہم نے بھی چاہا کہ اس خاص مسئلے کی طرف تمام تر لوگوں کی توجہ مبذول کروائی جائے تاکہ وہ خود بھی فرق کر سکیں۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ جو 5 فرق ہیں اس پر توجہ کیجیے گا۔ جادو اور معجزے میں خاص طور پر پہلا فرق یہ ہے، جادو ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، کوئی بھی سیکھ سکتا ہے جو محنت کرے اور وہ سیکھ سکتا ہے، لیکن معجزہ فن نہیں ہے، یہ من اللہ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے کسی نبی یا امام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ صرف اور صرف خدا کا عطیہ ہوتا ہے، اس کو کوئی سیکھ نہیں سکتا۔ نمبر 2، جادو کا مقابلہ ممکن ہے۔ جیسا کہ آپ ابھی آج کل جو حالات چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ پیر حق خطیب کے بالمقابل اقرار الحسن بھی وہی کام کر کے دکھا رہا ہے، جیسے کہ آنکھوں سے زنجیر کا نکالنا اور منہ سے کیل کا نکالنا، اور اسی طرح کے وہی کرتب جو پیر حق خطیب وہی اقرار الحسن بھی کام کر کے دکھا رہا ہے، اور کوئی اور بھی کر کے دکھا سکتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، جادو کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن معجزے کا مقابلہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کے مقابلے میں اپنے عصا کو پھینکا اور وہ ان کو کھا گیا، تو اس وقت کے جادوگروں نے، قرآن یہ کہتا ہے، جادوگروں نے سر سجدے میں رکھا اور یہ کہا، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ سر سجدے میں رکھ کر اور یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ہارون کے رب پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، کیونکہ اب یہ جانتے تھے کہ یہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ تیسرا فرق، معجزہ یا کرامت یہ ظاہر ہوتی ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، یا امام، یا اولیاء خدا اور عبد صالحین اور نیک اور زاہد لوگوں کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، لیکن جو جادو ہوتا ہے وہ شریر، فاسق، فاجر لوگوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 4، معجزے میں چیز کی حقیقت تبدیل ہوتی ہے، ظاہر نہیں۔ جیسا کہ جادوگر جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا جادو کا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن معجزے میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے جب ہارون کے دربار میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک دفعہ دیوار پر بنی ہوئی تصویر کو کہا، یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر، اس اللہ کے دشمن کو کھا جا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر یہ آڑی ٹیڑھی لکیریں فوراً حقیقت میں شیر بن گئیں، اور شیر بن کر آ کر جادوگروں کو کھا گئیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک حقیقت میں تبدیل ہوا ہے شیر، یہ صرف اور صرف آنکھ کا کھیل نہیں تھا بلکہ حقیقت میں۔ اسی وجہ سے جب ہارون نے یہ کہا کہ میرے جادوگروں کو واپس پلٹا دیجئے، تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر عصائے موسیٰ جو اژدہا بنا تھا اگر اس نے واپس کیے ہوتے تو میں بھی واپس کر دیتا۔ تو در حقیقت یہاں پر یہ ہے کہ جادو میں چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ معجزے میں چیز کی حقیقت تبدیل ہو جاتی۔ نمبر 5، جادو صرف اور صرف مخصوص لوگوں کے ہاتھ پر، مخصوص وقت میں، مخصوص آلات میں، مثلا
कील के ज़रिए से आँखों से जंजीर निकाली जा रही है, लेकिन अगर वो साहिब करामत हों तो उसे ये कहिए कि ये अब कील नहीं बल्कि अब गिलास निकाल कर दिखाइए, या मसलन कोई ऐसी और चीज़ जिसको आप अपने तौर पर कर सकते हैं तो वो करके दिखाइए। तो ये मखसूस आलात के ज़रिए से शोबदाबाजी और जादू ज़ाहिर होता है, और फिर ये मखसूस लोगों पर ही ज़ाहिर होता है। आप देखिए, आप अगर उनसे कहें कि आप इस आदमी को हटाकर आप हमारा आदमी खड़ा होता है या मैं खड़ा होता हूँ, आप ये काम करके दिखाइए, तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो मखसूस लोग होते हैं। बहरहाल ये ख़ास वक्त और ख़ास आलात और ख़ास ज़ाहिर होता है जादू और शोबदाबाजी, लेकिन मोजज़ा किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता, ना वक्त का, ना आलात का, ना अशख़ास का, बल्कि जब जहाँ जो चाहे साहिब मोजज़ा उसको ज़ाहिर कर सकता है लोगों की हिदायत की खातिर और अल्लाह की अता की वजह से। तो बस आपने पहचाना कि मोजज़े और जादू में ख़ास तौर पर 5 फ़र्क बयान किए गए हैं, लेकिन साथ ही अर्ज़ करना चाहूँगा अज़ीज़ान की खिदमत में कि ये हालात हमारे सामने हैं। देखिए, इस वक्त बहुत सारे लोग सिर्फ इसी पर आमिल बनकर बैठे हुए हैं, जी बाबा आमिल हैं, वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं और हिसाब करते हैं, और फिर इसी तरह से जादू। और सबसे बड़ी दुख की जो बात होती है, जो परेशानी की बात होती है, वो ये है कि अपने अजीज़ों के मुखालिफ हो जाते हैं। क्या पता जी बहू ने जादू कर रखा है, सास ने जादू कर रखा है, अजीज़ किसी ने जादू कर रखा है, और हम एक दूसरे से मुतनफ़िर होते चले जाते हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि अगर आपके जानने वालों में से कोई भी जादूगर है तो आप उसको मेरा नंबर दें, मुझसे रब्ता करवाएं। मैं बताऊंगा कि वो उसके पास जादू नहीं है, और ये जादू नहीं बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक किस्म का फ्रॉड है, और ये लोग इसमें फ्रॉड करके लोगों को गुमराह करते हैं, और इधर से हमारे सादा लोग भी इसी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और अपने अजीज़ व अकारिब के मुखालिफ हो जाते हैं। अपने माहौल को बर्बाद होने से बचाइए, आप अपनी इस्लाह कीजिए और इस गलत फहमियों को दूर कीजिए, क्योंकि इस गलत फहमियों की वजह से हमने देखा कि घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, जबकि किसी के पास कोई जादू वगैरह की ऐसी है